الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اسی آیت کے تحت کچھ مفہوم باقی تھا کہ کیا حیات یا بعد از وفات بزرگوں کو پکارنے کا کوئی فائدہ ہے یا ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کی شرعی پوزیشن کیا ہے؟ تو اس عنوان پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہ آیت مبارکہ میں لفظ ہی اللہ تعالیٰ نے وسیلہ استعمال فرمایا ہے، اور اسی لفظ سے بعض لوگ ہم خیال نہیں ہوتے یا اسی لفظ کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ شرک ہے یا یہ ناجائز ہے، جبکہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کو بنانا یا پیش کرنا، غور کریں تو اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ اس تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ تلاش کرو، اللہ سے ڈرو، ایمان لاؤ، وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلہ ایک سادہ سی بات ہے، وسیلہ ذریعہ ہے کہ کسی تک پہنچنے کے لیے جو سورس آپ اختیار کرتے ہیں، آپ جو ذریعہ اختیار کرتے ہیں، پہنچنے کا جو اسٹریٹجی آپ اپناتے ہیں، کوئی ہیلپ لیتے ہیں، اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو بزرگ حیات ہوں، زندہ ہوں، ان کا وسیلہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے اور مقبول ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے۔ اور اگر بزرگ دنیا سے رحلت فرما جائیں، وصال فرما جائیں، تو بھی ان کا پھر بھی وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات کوئی ایمانیات کے، اسلام کے، اسلامی تعلیمات اور احکام کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارا مدعا یہی سمجھانا ہے کہ اعتدال کی راہ اختیار کی جائے، جو گنجائش اسلام میں، شریعت میں بنتی ہے، وہ رخصت، وہ میسر رہنی چاہیے اور اس سے عوام کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس کی مثال آپ انسان اول کی مثال ہی لے لیں، کتنی خوبصورت مثال ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے ہیں، تو سیدنا آدم علیہ السلام ایک عرصہ دراز تک اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، التجائیں کرتے رہے، معافی کی درخواست کرتے رہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا وسیلہ پیش کیا کہ مالک محمد الرسول اللہ کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس کے وسیلے، اس کے صدقے، اس کے طفیل مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ پاک نے معاف فرما دیا۔ یہ دیکھیں سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی وسیلہ پیش کیا ہے، اور پھر وہ وسیلہ کام بھی ایسا آیا کہ جس مقصد کے لیے آپ نے وسیلہ پیش کیا، اللہ پاک نے وہ کام بھی پورا فرما دیا۔ اس حدیث مبارکہ کو مکمل تفصیل کے ساتھ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے۔ امام بہقی اپنی سند کے ساتھ روایت فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہو گئی تو انہوں نے کہا، اے رب، میں تجھ سے بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ بخش دے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا، حالانکہ میں نے ابھی ان کو پیدا ہی نہیں فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے رب، جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا
اور تو نے مجھ میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی، تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، سو میں نے جان لیا کہ تو نے جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے وہ تجھ کو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے آدم تم نے سچ کہا، وہ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور کیونکہ تم نے ان کے وسیلہ سے سوال کیا ہے اس لیے میں نے تم کو بخش دیا، معاف کر دیا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ دلائل النبوہ صفحہ نمبر 499 پہ یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ اور ویسے یہ حدیث مبارکہ کثیر کتب سیرت اور کتب حدیث میں موجود ہے۔ تو جب سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی وسیلہ پیش کیا ہے اور وہ وسیلہ کام آیا ہے، تو جب ہم وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں بزرگوں کا، اولیاء کا، اصفیاء کا، انبیاء کا پیش کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالی ہم پر بھی کرم فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے۔ اچھا، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے خدا نہ خواستہ کہ جیسے پہلی شریعتوں میں کچھ چیزیں جائز تھیں، ہماری شریعت میں اب وہ جائز نہیں ہیں، تو بھئی انہوں نے وسیلہ پیش کیا، ہم نہیں کر سکتے یا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود اپنے وسیلے سے دعا فرمائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم رضی اللہ عنہا جب فوت ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لحد کھودنے سے جب فارغ ہوئے تو آپ ان کی لحد میں لیٹ گئے اور دعا کی، اے اللہ تو ہی زندہ کرتا ہے اور تو ہی مارتا ہے اور تو زندہ ہے جسے کوئی موت نہیں آئے گی، اے اللہ اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء کے وسیلے سے میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود اپنے اور سابقہ انبیاء کے وسیلے سے دعا کی ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے کے ساتھ دعا فرمائی ہے تو یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب میں نبی آخر الزمان سید الانبیاء ہو کے اپنے اور دیگر انبیاء کے وسیلے سے حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو گویا تم بھی اس طرح سے دعا کر سکتے ہو، کرو گے تو تمہارے لیے بھی یہ جائز ہے، تمہارے کام کے بر آنے کے لیے یہ ایک اچھی چیز بن جائے گی۔ مجموع الزوائد میں یہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی ہے تو یہ اسلام میں بھی اس کی اہمیت آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہو گئی، بزرگوں کا حوالہ دے کے، ان کا وسیلہ دے کے دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود اپنے وسیلے سے دعا کرنے کی ہدایت بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ تیسری چیز ہے، یعنی پہلے تو ہے نا خود دعا فرمائی ہے، اپنا وسیلہ دوسروں کو تعلیم بھی فرمایا ہے کہ میرے وسیلے کے ساتھ دعا کرو، جیسے ترمذی شریف کی ابواب الدعوات کی حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ میں بھی حدیث مبارکہ ہے، اور بھی کئی کتب احادیث میں ہے کہ ایک نابینا شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ میں صرف اس حدیث پاک کا مفہوم ہی ذکر کیے دیتا ہوں۔ حضرت عثمان بن حنیف اس کے راوی ہیں، ایک نابینا سے ابھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے اللہ سے دعا کی فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھیں ٹھیک کر دے۔ تو آپ نے فرمایا تم چاہو تو اس کام کو مؤخر کر دو، تمہارے لیے بہتر ہوگا، یعنی تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی حضور میرے لیے دعا ہی فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد یہ دعا کرو۔ جو دعا کے الفاظ ہیں حدیث پاک میں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ
میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. یعنی مانگنا اللہ سے ہے، جس کا وسیلہ دینا ہے اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. اور پھر حضور کی بارگاہ میں بھی عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلہ سے اپنی حاجت اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو. اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے. یعنی ایک طرف حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، ایک طرف اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ نبی رحمت کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. پھر حضور سے عرض کرتا ہے کہ یا محمد قد توجہت بکا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنی حاجت لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. پھر اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میرے حق میں قبول فرما. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضور نے خود دعا عطا فرمائی ہے کہ ایسے دعا مانگو. دعا اللہ سے مانگنی ہے لیکن میرے وسیلے سے مانگنی ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وسیلے سے خود دعا مانگنے کی تعلیم عطا فرما رہے ہیں تو اس میں ممانعت پھر کہاں سے آ سکتی ہے؟ اور پھر اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے صرف ان کو اجازت دی تھی، کسی اور کے لیے نہیں ہے، تو بھئی یہ دلیل تخصیص بھی نہیں ہے، اس میں تعمیم ہے، دلیل تخصیص نہیں ہے. یعنی یہ خاص حکم نہیں ہے کہ صرف تم ایسے میرے وسیلے سے دعا کر سکتے ہو، کوئی اور نہیں کر سکتا. نہیں، ایسا تو فرمایا ہی نہیں ہے، بلکہ طریقہ ارشاد فرمایا ہے کہ دعا کرنی ہے تو پہلے اچھی طرح سے وضو کرو، پھر 2 نفل پڑھو، پھر حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. اسی طرح ایک اور بھی یہی صحابی راوی ہیں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ ہی، اور یہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک بندہ آیا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. حضرت عثمان بن حنیف کے پاس بندہ آیا کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہوں، مجھے کوئی خاص توجہ نہیں مل پاتی، میرا کام ہے وہ نہیں ہو رہا. مختصراً یہ کہ انہوں نے عرض کی کہ جناب میری آپ سفارش کر دیں. تو آپ نے فرمایا میں تجھے ایک عمل نہ بتا دوں؟ انہوں نے پھر یہ عمل بتایا، یہی والی حدیث مبارکہ بتائی کہ ایسے ایسے کرو، نماز پڑھو، وضو کر لو، نماز پڑھو، اور پھر یہ عمل دہراؤ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اس نابینا صحابی کو عطا فرمائی تھی. اس صحابی نے یہ عمل کیا، حضرت عثمان کے پاس گیا تو آپ اٹھ کر ملے، آپ نے پاس بٹھایا، خیریت معلوم کی، پوچھا تمہارا کوئی کام ہو؟ اس نے کام بتایا. انہوں نے عرض کی کہ میرا یہ کام ہے. حضرت عثمان نے وہ مہربانی فرمائی، وہ کام بھی کر دیا. فرمایا کہ کوئی ہم سے حاجت ہو تو آ جایا کرو. تو یہ صحابی بھی بتا رہے ہیں عثمان بن حنیف کہ یہ دلیل تخصیص نہیں ہے، یہ معلول حکم ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحابی کو بتایا تھا، حضور کا وصال ہو گیا، حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، حضرت عمر فاروق کا وصال ہو گیا، حضرت عثمان غنی کا زمانہ ہے. تو پھر حضرت عثمان بن حنیف وہی نابینے والی حدیث اٹھا کے اس بندے کی حاجت نہیں پوری ہو رہی تو اسے بھی بتا رہے ہیں کہ حضور کے وسیلے سے دعا کر لے. تو اس کا مطلب صحابہ کا بھی علاج بھی یہی تھا کہ حضور کے وسیلے کے ساتھ دعا کی جائے. اور یہ وصال کے بعد یعنی وہ بزرگ جو حیات ہوں ان کے وسیلے سے بھی دعا کی جا سکتی ہے، جیسے حضور کا اپنے وسیلے سے دعا کرنا، اپنے وسیلے سے دعا کرنے کی تعلیم عطا فرمانا. اور اسی طرح بعد از وصال بھی بزرگوں کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں قحط پڑ گیا. تو آپ کے خزانچی جو تھے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور عرض کی اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجیے. اب دیکھیں حضور کا وصال با کمال ہوئے ایک خاصا وقت گزر چکا، آپ روضہ اطہر میں تشریف فرما ہیں. حضرت بلال بن حارث حضرت عمر فاروق کے خزانچی وزیر خزانہ وہ حضور کے در پہ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ آپ کی امت پریشان ہے، حضور آپ بارش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وزیر خوراک نے جب حضور کی بارگاہ میں دعا کے لیے عرض کیا تو ان کی دعا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ یہ حاضر ہوئے، دعا کی، حضور سے دعا کے لیے درخواست کی، کیونکہ قحط سے بہت پریشان تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں دیدار عطا فرمایا، ارشاد فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا، عمر سے میرا سلام کہو اور یہ خبر دو کہ تم پر یقیناً بارش ہوگی، اور ان سے کہو کہ تم سوجھ بوجھ کے ساتھ کام لیا کرو۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر دی گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا اے اللہ، میں صرف اسی چیز کو ترک کرتا ہوں جس میں عاجز ہوتا ہوں۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور کے روضہ اقدس پہ حاضر ہو کر بعد میں وسیلے کے لیے دعا کا کہا جا رہا ہے، دعا کی جا رہی ہے۔ تو اتنی ساری احادیث مبارکہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیا ہے کہ بزرگ حیات ہوں تب بھی ان کا وسیلہ دے کے دعا کی جا سکتی ہے، اور بزرگ اگر وصال فرما جائیں تو بھی ان کا وسیلہ دے کے دعا کی جا سکتی ہے۔ اخیر میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو مشترکہ ممدوح ہیں تمام فرق اسلامیہ جو بر صغیر میں ان کے، تو آپ فرماتے ہیں کاش میری عقل ان لوگوں کے پاس ہوتی جو لوگ اولیاء اللہ سے استمداد اور ان کی امداد کا انکار کرتے ہیں، کہ یہ حضرت شیخ محدث اعظم بر صغیر عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس چیز کو منع کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، اور پھر بھی یہ لوگ منع کر رہے ہیں۔ تو کاش ان کی کے پاس میری عقل ہوتی، کوئی پتہ ہوتا، ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی کہ یہ اس میں امداد مانگنا، بزرگوں سے وسیلہ پیش کرنا یہ کوئی عدم جواز والی بات نہیں ہے۔ تو آخر میں ایک نتیجہ ہے ایک مختصر سا کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام، یہ بڑا خوبصورت نتیجہ ہمارے بزرگ مفسر شیخ مفتی غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب تبیان القرآن کی پہلی جلد میں نتیجہ بزرگوں سے استمداد کا نقل فرمایا، اور بڑا خوبصورت نقل فرمایا۔ آپ لکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام سے استمداد اور توسل کے متعلق میں فرماتے ہیں کہ جتنی بھی ابحاث ہیں اس سے متعلق کہ ہمارے زمانہ میں اس مسئلہ میں جانبین سے غلو کیا جاتا ہے، یعنی کچھ لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں دونوں طرف ہی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ شیخ ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن ہادی اور ان کے پیروکار اور علماء نجد غیر اللہ سے استمداد اور وصال کے بعد ان کے توسل سے دعا مانگنے کو ناجائز اور شرک کہتے ہیں، اور بعض غالی اور ان پڑھ عوام اللہ سے دعا مانگنے کی بجائے ہر معاملہ میں غیر اللہ کی دعائی دیتے ہیں، انہی کو پکارتے ہیں اور انہی کی نظر مانتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید، احادیث صحیحہ، آثار صحابہ، فقہاء اسلام کی عبارات کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ بلا وجہ کسی مسلمان کو مشرک نہ کہا جائے، جبکہ یہ دعا اللہ سے ہے۔ استعانت کا رابطہ منقطع کیا جانا اور نہ انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام کی تعظیم و تکریم میں کوئی کمی واقع بھی نہ آئے، یعنی یہ توسل اور استمداد کا جو نظریہ ہے یہ جائز ہے۔ اگر یہ منقطع ہو جائے گا تو پھر انبیاء اولیاء کرام، انبیاء علیہ السلام، ان کی تعظیم و تکریم میں پھر یہ کمی آتی ہے، اس اعتبار سے کہ جو آپ توسل لے سکتے ہیں وہ نہیں لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔